ऑटो टू लाइट زين نصرفه دي لو بس كيلو بنيا. اچھا تو آج ہم ایک چیپٹر پڑھیں گے جو کہ ہے میئرنگ آڈٹ اینڈ ریویو. میئرنگ مینس کہ جب ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں, اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں میئرنگ. اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں آڈٹ. آڈٹ ہم کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ جتنے بھی مینس کے چیزیں ہیں وہ صحیح طریقے سے کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آڈٹ. آڈٹ مینس کہ یہ چیک کرنا کہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اور ان دی اینڈ ہم کرتے ہیں ریویو. ریویو کہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی, پالیسی میں چینج لانے کی, امپروومنٹ کی جو کوشش کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریویو. ٹھیک ہے, تو میئرنگ آڈٹ اینڈ ریویو. تو آج ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے, میئرنگ آڈٹ اینڈ ریویو. تو اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے آؤٹ لائن دی پرنسپلس, پرپز اینڈ رول آف ایکٹیو اینڈ ری ایکٹیو مانیٹرنگ. ایکٹیو مانیٹرنگ کسے کہتے ہیں, ری ایکٹیو مانیٹرنگ کسے کہتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے, ٹھیک ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایکسپلین دی پرپز آف اینڈ پروسیجرز فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈیٹنگ. ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈٹ کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ پھر ہم پڑھیں گے ایکسپلین دی پرپز آف اینڈ پروسیجرز فار انویسٹیگیٹنگ انسیڈنٹس, ایکسیڈنٹ, کیسز آف ورک ریلیٹڈ ill health and other occurrences. مینس کہ انویسٹیگیشن جو ہم کرتے ہیں, حادثات کی جو ہم تحقیقات کرتے ہیں, اس تحقیقات کو کرنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, پرپس مقصد کیا ہے, پروسیجر کیا ہے. پروسیجر مینس اس کا طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم پڑھیں گے ڈسکرائب دی لیگل اینڈ آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹس فار ریکارڈنگ اینڈ رپورٹنگ انسیڈنٹس. مینس کہ جو حادثات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو حادثات ہو جاتے ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے قانونی, اس کو رپورٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے قانونی. ٹھیک ہے, اور ان دی اینڈ ہم پڑھیں گے ایکسپلین دی پرپز آف اینڈ پروسیجرز فار ریگولر ریویوز آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس. مینس کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس کو ریویو جو ہم کرتے ہیں اس میں جو چینجز لاتے ہیں اس کو دوبارہ جو دہراتے ہیں, چیک کرتے ہیں, تو اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کو کرنے کا پروسیجر کیا ہے. پروسیجر مینس طریقہ کار. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم اس کمپلیٹ چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں ایکٹیو اینڈ ری ایکٹیو مانیٹرنگ, کہ ایکٹیو مانیٹرنگ کسے کہتے ہیں اور ری ایکٹیو مانیٹرنگ کسے کہتے ہیں. تو جب ہم ڈیلی بیسس پہ جو سیفٹی کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ جو سیفٹی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ حادثہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو مانیٹرنگ. مینس حادثات کے ہونے سے پہلے جو ہم سیفٹی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ حادثہ نہ ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹیو مانیٹرنگ. اور جب حادثہ ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, اس کے بعد جب ہم سیفٹی کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے ری ایکٹیو مانیٹرنگ. ٹھیک ہے نا. سو ایکٹیو مانیٹرنگ اینڈ ری ایکٹیو مانیٹرنگ. So what is active monitoring? Looking at control measures to see if they are correct and being used before accidents are caused. Means کہ یہ دیکھنا کہ جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کریکٹ ہیں, جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کریکٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ دیکھنا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹیو مانیٹرنگ. Looking at control measures means حفاظتی اقدامات کو دیکھنا to see if they are correct, کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اینڈ بینگ یوزڈ, اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ یا نہیں کیا جا رہا, بیفور ایکسیڈنٹس آر کاز, ایکسیڈنٹس کے ہونے سے پہلے. تو دیکھیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ سیفٹی کر رہے ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں انسپیکشن کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ سیفٹی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ حادثہ نہ ہو, جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹیو مانیٹرنگ.
تو اس سے ہمیں کس چیز کا پتہ لگتا ہے؟ اپنی پروگریس کا پتہ لگتا ہے کہ نہیں، اس سے ہماری کارکردگی کیسی جا رہی ہے. اور ریئیکٹیو کسے کہتے ہیں؟ کہ جب حادثات ہو جاتے ہیں یوزنگ ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ اینڈ ill health data to highlight areas of concern. جس میں ہم ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ڈیٹا ill health ڈیٹا جو لوگ بیمار ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں. مینز ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور غلطیاں تلاش کرتے ہیں، پھر ان غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریئیکٹیو، مینز حادثات کے ہونے کے بعد. تو اس سے ہمیں اپنے فیلیور کا پتہ لگتا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کیا ہم سے مسٹیکس ہوئی. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اپنے فیلیور کا پتہ لگتا ہے. کلیئر؟ تو ایکٹیو مانیٹرنگ پہلے سے سیفٹی کرنا تاکہ حادثہ نہ ہو. ریئیکٹیو مانیٹرنگ جب حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ہم سیفٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر؟ پرفارمنس اسٹینڈرڈس، کنفارمنس، نان کنفارمنس ود اسٹینڈرڈس. اب اگر عمل ہو رہا ہے، کنفارمنس مینس عمل ہو رہا ہے اسٹینڈرڈ کے مطابق، تو آٹومیٹیکلی سیفٹی ہوگی. اگر نان کنفارمنس ہے، عمل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ سیفٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جتنی زیادہ نمبر اینڈ کوالٹی آف رسک اسیسمنٹ، جتنی زیادہ آپ رسک اسیسمنٹ کریں گے، جتنی کوالٹی کی آپ رسک اسیسمنٹس کریں گے، ٹھیک ہے، تو اتنا ہی ہیلتھ اینڈ سیفٹی بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی. جتنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگ ٹو شیڈیول، جب آپ جتنی ٹریننگز دیں گے ورکرز کو شیڈیول کے مطابق دیتے رہیں گے، تو اس سے اتنا ہی افیکٹ ہوگا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ، کنفارمنس ہوگی. اور اگر نہیں ہوگی ٹریننگ تو نان کنفارمنس ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کنسلٹیٹیو کمیٹی میٹنگز ٹو شیڈیول، جو کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں، ایچ ایس سی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، اسٹاف کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، کنسلٹیٹیو صلاح مشورے کے لیے جو کی جاتی ہیں، اگر وہ ہو رہی ہیں تو کنفارمنس ہوگی، اگر نہیں ہو رہی تو کنفارمنس نہیں ہوگی. اسی طرح ورک پلیس انسپیکشنز ٹو شیڈیول، اگر انسپیکشنز ہو رہی ہیں تو عمل ہوگا، اگر انسپیکشنز نہیں ہو رہی تو عمل نہیں ہوگی. اس طرح ہے کہ نہیں. تو بیسیکلی کنفارمنس آئے گی جب رسک اسیسمنٹ ہوگی، ٹریننگ ہوگی، میٹنگز ٹائم پہ ہوں گی اور انسپیکشنز ہوں گی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اب دیکھیں ہم پہلے ڈسکس کرنے والے ہیں ایکٹیو مانیٹرنگ کو ڈیٹیل میں. ایکٹیو مانیٹرنگ، تو ایکٹیو مانیٹرنگ کسے کہتے ہیں؟ تو ہم انسپیکشن جو کرتے ہیں، انسپیکشن آپ کے خیال میں ہم انسپیکشن روٹینلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں یا جب حادثہ ہوتا ہے تب کرتے ہیں؟ روٹینلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسپیکشن از دی ایگزامپل آف ایکٹیو مانیٹرنگ. انسپیکشن جو ہے وہ کس کی ایگزامپل ہے؟ ایکٹیو مانیٹرنگ، کیونکہ ہم انسپیکشن جو ہے وہ روٹینلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایکٹیو مانیٹرنگ کی ٹیکنیک ہو گئی ہے کہ نہیں. تو اس لیے ہم انسپیکشن کو پڑھتے ہیں سسٹمیٹک انسپیکشن. تو انسپیکشن جب بھی آپ کرتے ہیں تو انسپیکشن میں آپ آبزرویشن کرتے ہیں. آبزرویشن مینس دیکھتے ہیں، لوگوں سے انٹرویوز بھی لیتے ہیں اور ڈاکومنٹس کو ایگزامن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آبزرویشن کے دوران آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پلانٹ میں کیا دیکھتے ہیں؟ مشینری، وہیکلس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پریمیسز میں، جگہ میں آپ ورک پلیس اور انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں. اس طرح ہے کہ نہیں. اسی طرح انٹرویوئنگ پیپل میں آپ لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں. انٹرویو میں ان کا ورکنگ میتھڈ چیک کرتے ہیں کہ ان کو کیا کام کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، بیہیویئر ان کا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر دیکھتے ہیں. اسی طرح ایگزامینیشن میں آپ پروسیجرز چیک کرتے ہیں، کام کو کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ دیکھتے ہیں، مینس کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں. سیف سسٹم، رولز اینڈ ریگولیشنز چیک کرتے ہیں. میتھڈ اسٹیٹمنٹس، کام کو کرنے کا طریقہ کار جو میتھڈ ہے وہ دیکھتے ہیں. اینڈ پرمٹ ٹو ورک، اجازت نامے جو ایشو ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں. تو بیسیکلی انسپیکشن میں آپ تین چیزیں دیکھتے ہیں: آبزرویشن کرتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں اور ایگزامینیشن. تو آپ آبزرویشن کس چیز کی کرتے ہیں؟ مشینز کی، وہیکلس کی، ورک پلیس کی، انوائرمنٹ. اسی طرح آپ انٹرویو کس سے لیتے ہیں؟ لوگوں سے لیتے ہیں، ان سے کام کا طریقہ کار پوچھتے ہیں، ان کا رویہ دیکھتے ہیں.
اسی طرح آپ ایگزامینیشن میں سیف سسٹمز رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھتے ہیں, میتھڈ اسٹیٹمنٹس کام کو کرنے کا طریقہ کار چیک کرتے ہیں, اور پرمٹ ٹو ورک پرمٹس چیک کرتے ہیں کہ پرمٹس ہائیلی ہیزرڈس ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے لیے ایشو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ایشو ہو رہا ہے تو کس طریقے سے ایشو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انسپیکشن کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ ایکٹیو مانیٹرنگ کی ایگزامپل. اس طرح ایکٹیو مانیٹرنگ کی اور بھی ایگزامپلز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سیفٹی انسپیکشن تو ہے, اس کے علاوہ اس میں ہے سیفٹی سیمپلنگ. سیفٹی سیمپلنگ بھی ہم روٹینلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. سیفٹی سروے, سیفٹی ٹور, ہیلتھ سرویلنس اور بینچ مارکنگ. اس کی کتنی ایگزامپلس ہوگی؟ 1 2 3 4 5 6 ایگزامپلس ہیں ایکٹیو مانیٹرنگ. اس طرح اور بھی ہیں, یہ نہیں کہ صرف 6 ہیں, اور بھی ہیں, لیکن یہاں پہ جو ڈسکس کی گئی ہیں وہ 6. ٹھیک ہے, اب جیسا رسک اسیسمنٹ ہے وہ بھی تو آپ روٹینلی کرتے ہیں نا, وہ بھی اس کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور ہے ہیزرڈ اینڈ آپریٹیبلٹی اسٹڈیز, وہ بھی آپ ڈیلی بیسس پہ روٹینلی بیسس پہ کریں, وہ بھی اس کی ایگزامپل ہے. اس طرح اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ نبوش میں جو ڈسکسڈ ہیں وہ ہے یہ 6. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سیفٹی انسپیکشنز پہ. تو سیفٹی انسپیکشن ہم نے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا ہے. سو واٹ از سیفٹی انسپیکشن؟ انسپیکشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایگزامینیشن آف ورک پلیس کرتے ہیں, ورک پلیس کو چیک کرتے ہیں. سٹیٹوری انسپیکشن بھی ہم کرتے ہیں. سٹیٹیوٹ کسے کہتے ہیں؟ سٹیٹیوٹ لا, قانون کے مطابق آپ انسپیکشن کرتے ہیں. پلانٹ اینڈ مشینری کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اینڈ پری یوز چیکس, کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے, کسی بھی مشین کو, کسی بھی اکوپمنٹ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اس کو چیک کرتے ہیں بریفلی. اس کو ہم کہتے ہیں پری یوز چیکس یا چیک لسٹ, انسپیکشن تھرو چیک لسٹ. ٹھیک ہے, چیک لسٹ کے ذریعے انسپیکشن کرتے ہیں نا, اس کو پری یوز چیکس کہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم حادثات کے ہونے کے بعد کرتے ہیں کہ پہلے کرتے ہیں؟ سیفٹی سیمپلنگ. تو سیمپل عام طور پر کسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ دکان میں جاتے ہیں, آپ کوئی چیز لیتے ہیں, تو آپ پہلے آپ چینی لیتے ہیں, تو چینی کا تھوڑا سا سیمپل اٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چینی جو ہے یہ اسی طرح ہوگی, ٹھیک ہوگی. اسی طرح سائٹ پہ بھی ہم, فار ایگزامپل سائٹ بہت زیادہ اسپریڈ ہے, بڑی سائٹ ہے, ہم ایک جگہ کو, ایک کونے کو چیک نہیں کر سکتے, ٹائم کم ہے اور ہم تمام سائٹ کو کمپلیٹ چیک نہیں کر سکتے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک جگہ سے سیمپل اٹھاتے ہیں, مینس کہ ایک جگہ کو چیک کر لیتے ہیں. اب فار ایگزامپل پورا کینٹ ہے ہمارے پاس, ہم تو پورے کینٹ کو چیک نہیں کر سکتے, ہم کیا کرتے ہیں صرف صدر روڈ کو چیک کر لیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر صدر روڈ کے سیفٹی کے پروسیجرز ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی اور جگہوں پہ بھی جو ہے تو سیفٹی کے پروسیجرز کمپنی نے کیے ہوئے ہوں گے, یہ رینڈملی چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو what is safety sampling? Representative sample to judge compliance. جو representative ہے means safety officer جو ہے وہ sample کرتا ہے جگہ کو, compliance check کرتا ہے کہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. less time consuming, اس کے اوپر ٹائم زیادہ لگے گا یا کم لگے گا, کیونکہ یہ تو آپ ایک جگہ کو صرف چیک کریں. اسی طرح ہوتا ہے سیفٹی سروے. سیفٹی سروے جو ہے, سیفٹی سروے میں ہم صرف ایک چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈسکسڈ ہو جائے, جو کہ ڈیسائیڈ ہو جائے, جو چیز اسی چیز کو دیکھتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سائٹ پہ, کنسٹرکشن سائٹ پہ کتنے ورکرز ایسے ہیں جو کہ انڈر 18 ہیں. ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سائٹ پہ کتنے ورکرز ہیں جو کہ انڈر 18 ہیں. تو یہ تو اب ایک ہی ٹاپک ہے نا, ایک ہی چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سیفٹی سروے. یا ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں سائٹ پہ کتنے لوگ ہیں جن کو استھما کی بیماری ہے, فار ایگزامپل سانس کی بیماری ہے. ٹھیک ہے, تو ہم صرف ایک ٹاپک کو چیک کریں, ایک ہی چیز کو چیک کریں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیفٹی سروے. ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن آف ون ایشو اور ٹاپک. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں سیفٹی ٹور پہ. سیفٹی ٹور کسے کہتے ہیں؟ سیفٹی ٹور کہتے ہیں چکر لگانا, ٹور چکر لگانا.
ٹھیک ہے. تو what is safety tour? High profile inspection by managers. اس میں آپ ہائیلی پروفائل انسپیکشن کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ بائی مینیجرس کے ذریعے. اب مثال کے طور پر بہت سارے مینس کہ کمپنی میں ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں نا, بہت سارے مینیجرز یا جو بھی ہیں. اب فار ایگزامپل ٹیم اکٹھی ہو جائے اور کہے کہ چلے آئیں ہم سائٹ کا ایک ٹور مارا, ایک چکر لگا دیں, اس کو ہم سیفٹی ٹور کہیں. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل صدر ہے, ہم پورے صدر کو تو نہیں دیکھ رہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہاں سے اس طرح چلے جائیں گے, سونیلی مسجد روڈ سے اس طرح پارا چوک سے واپس ادھر آنا چاہیے, ٹور لگا لیں. ٹور عام طور پر چکر کو ہی کہتے ہیں نا. تو ہائی پروفائل جو مینیجرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹاف جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے سائٹ پہ چکر لگاتا ہے, تو اس سے کیا دیکھ بھی لیتا ہے, سیفٹی بھی دیکھ لیتا ہے, ورکرس کا بیہیویئر بھی دیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کین بی یوز ٹو آبزرو بیہیویئر, اس میں بیہیویئر بھی چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو سمجھ آئے گی ان چاروں کی. ہیلتھ سرویلنس کی طرف آتے ہیں. ہیلتھ سرویلنس کسے کہتے ہیں؟ ہیلتھ سرویلنس کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میری فیکٹری ہے اور میں اس بندے کو ہائر کرنا چاہتا ہوں اپنی فیکٹری میں. یہ آیا ہے, اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا, میں اس کو ہائر کرنا چاہتا ہوں اپنی فیکٹری میں, اس کو ملازمت دینا چاہتا ہوں. اب میں کیا کروں گا, اس کا میڈیکل چیک اپ کرواؤں گا. جس طرح آپ کو دبئی میں یا کہیں پہ بھی جاب ملتی ہے تو آپ کا میڈیکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میڈیکل ہوتا ہے نا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ کمپنی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس میں آلریڈی کوئی مرض تو نہیں ہے, کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ڈیزیز ہو تو کمپنی کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس میں پہلے سے ڈیزیز موجود ہے یہ. ٹھیک ہے. اگر 1 سال کے بعد کمپنی نے میڈیکل کیا اور اس میں وہ ڈیزیز نکل آئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کمپنی کے کام کی وجہ سے آئی ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ پھر ری ایکٹیو, پہلے سے ہی چیک کر لینا کہ اس میں کوئی مرض ہے کہ نہیں, یہ ایکٹیو. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو ہیلتھ سرویلنس کہتے ہیں مانیٹرنگ ورکر ہیلتھ, پرو ایکٹیو میئر, اس میں ورکر کی ہیلتھ کو چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شو افیکٹونیس آف کنٹرولز, کنٹرولز آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کنٹرولز امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. بینچ مارکنگ, بینچ مارکنگ کسے کہتے ہیں؟ بینچ مارکنگ کہتے ہیں کہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک میری انڈسٹری ہے, ایک اس کی انڈسٹری ہے, ہم دونوں اپنے پروسیجرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں گے. تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ پروسیجرز کو کمپیئر کریں گے تو مجھے اپنی کمپنی کی جو اچھی باتیں ہیں اس کا بھی پتہ لگ جائے گا, اور جو خامیاں ہیں ایز کمپیئر ٹو ہز کمپنی اس کا بھی پتہ لگ جائے گا. اس شخص کو بھی اپنی کمپنی کی جو خامیاں ہیں اس کا پتہ لگ جائے گا, جو اچھی باتیں ہیں اس کا بھی پتہ لگ جائے گا. کمپیریزن ہوگا, جب کمپیریزن ہوگا تو مجھے پتہ لگے گا نا کہ یہ چیز تو یہ بہتر کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا, اور یہ چیز میں بہتر کر رہا ہوں, یہ نہیں کر رہا ہے. اس طرح پتہ لگ جائے گا. اس کو کہتے ہیں بینچ مارک, کمپیریزن. ٹھیک ہے. کمپیریزن ٹو ادر آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو کمپیریزن ہم کرتے ہیں پروسیجرز کو چیک کرنے کے لیے. کلیئر ہے. تو بیسیکلی what is means proactive measurement. proactive کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلے سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کرنا تاکہ کسی قسم کا کوئی حادثہ. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ سیفٹی انسپیکشن, سیفٹی سیمپلنگ, سیفٹی سروے, سیفٹی ٹور, ہیلتھ سرویلنس اینڈ بینچ مارکنگ. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اب ہم نے یہاں تک یہ تو پڑھ لیا ہے کہ پرو ایکٹیو کسے کہتے ہیں, پرو ایکٹیو کی ایگزامپلس کیا ہیں. تو پرو ایکٹیو کی سب سے پہلی ایگزامپل کیا ہے؟ انسپیکشن. تو انسپیکشن کو ہم اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر. تو دیکھیں ورک پلیس انسپیکشن, جب بھی آپ کام کرنے والی جگہ کی انسپیکشن کریں تو فیکٹرز ٹو کنسیڈر, تو آپ نے کن کن چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہوگا. جب آپ جگہ کی انسپیکشن کر رہے ہو تو آپ نے کن کن چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہوگا. ٹائپ آف انسپیکشن, کس قسم کی انسپیکشن آپ کر رہے ہیں. فریکوینسی آف انسپیکشن, فریکوینسی کیا ہے انسپیکشن کی, مینس کتنے عرصے کے بعد آپ انسپیکشن کریں گے. ٹھیک ہے, فریکوینسی جانتے ہیں.
मींस के जो रिपीट हो रहा हो। किस किस्म की इंस्पेक्शन है, किस्म से मुराद ये है कि आया फायर की है, आया क्रेन की है, किस किस्म, ठीक है। टाइप, फ्रीक्वेंसी कितने अरसे के बाद आप करें, हर महीने में करेंगे यस सर, या हर हफ्ते में करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है। वंस इन अ वीक, वन फ्रीक्वेंसी है इन अ वीक, ठीक है, क्लियर। इसी तरह एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंस्पेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कॉम्पिटेंस ऑफ द इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्शन कर रहा है वो माहिर, कितना माहिर हो, उस इंस्पेक्शन को करने के लिए माहिर तो होना चाहिए, लेकिन कितना माहिर हो। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए। एंड यूज ऑफ चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम्स फाउंड, और जो जो मसाइल आएंगे उसके मुताबिक एक्शन प्लानिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। एंड ट्रेनिंग फॉर इंस्पेक्टर्स, और इंस्पेक्टर्स को क्या देंगे, ट्रेनिंग, ठीक है, क्लियर है। यस अब फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन सिस्टम, बैंक हेड ऑफिस, बैंक का एक हेड ऑफिस है, ये जो चीजें हमने पढ़ी है ना टाइप, इसको हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने एक बैंक के हेड ऑफिस की इंस्पेक्शन करनी, तो पर्पस क्या होना चाहिए उसका, देखिए यहाँ पे क्या, कहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ना। तो मकसद क्या है, मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, मकसद तो है हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को चेक करना। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मंथली, मींस के मंथली का क्या मतलब, एक महीने में कितनी दफा, एक दफा। एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। कॉम्पिटेंस, इतना माहिर बंदा होना चाहिए कि एक दिन में कर ले, वन डे कोर्स। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें, चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जनरल चेकलिस्ट होनी चाहिए, उसमें टिक मार्क आप कर सकते हैं। चेकलिस्ट जानते हैं वैसे आप, किसे कहते हैं, पहले से चीज़ों को दिया होता है, उसको हम चेक करते हैं ये मौजूद है या नहीं। फॉर एग्जांपल क्रेन है ना, क्रेन, तो एक टायर फॉर्मेट होता है, उस पे क्रेन के तमाम तर पार्ट्स लिखे होते हैं, ये टायर, ये इसका बूम, ये हॉइस्ट, ये सब चीज़ें इस तरह लिखी होती हैं। तो आगे फिर यस नो लगा होता है, तो अगर ठीक है तो आप किस पे टिक कर देंगे, यस, अगर खराब है तो नो पे, और आगे कमेंट्स का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे लिख देंगे ये मसला है इसमें, ठीक है। तो चेकलिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि एक चीज़ जल्दी से हो जाती है, ठीक है। तो चेकलिस्ट आप इस्तेमाल करें, और फॉलो अप अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम्स फाउंड होने चाहिए कि नहीं, तो जो मसाइल आएंगे उसके मुताबिक एक्शन प्लान करेंगे, ठीक। चेकलिस्ट की तरफ आ जाते हैं। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया है कि एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसमें पार्ट्स के नाम लिखे होते हैं, चीज़ों के नाम लिखे होते हैं, आपने टिक मार्क करना होता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इंश्योर ऑल पॉइंट्स कवर्ड, इसका फ़ायदा ये होता है कि तमाम तर चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है ना। कंसिस्टेंट अप्रोच है, जल्दी से आप वो चेकलिस्ट कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड, आपके पास रिटन रिकॉर्ड भी आ जाता है कि नहीं। लेकिन नुकसानात क्या हैं, मैं इग्नोर आइटम्स नॉट ऑन चेकलिस्ट। अब मिसाल के तौर पर क्रेन की आप चेकलिस्ट के मुताबिक आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें गर्मी सर्दी का कोई जिक्र होगा, तो अब ज़्यादा गर्मी हो तो क्रेन जल्दी मीन्स के हीटअप होगी, ख़राब होगी, इस चीज़ का फिर जिक्र नहीं होगा, तो आप भी नहीं उसको टेक मार्क नहीं करेंगे। हो सकता है कि क्रेन के पार्ट्स को कोई पार्ट ही उसमें ना लिखा हुआ हो, अब फॉर एग्जांपल रस्सियों का जिक्र ना हो, रोप्स का, चेन्स का, स्प्रॉकेट्स का, रैगिंग मटेरियल का जिक्र ना हो उसमें, तो वो तो आपसे मिस हो गया, तो आपने चेक ही नहीं किया। फिर हो सकता है कि बाज़ चीज़ें चेकलिस्ट में ना हो जो कि आपसे रहें, तो ये इसका नुकसान है कि नहीं, ये इसका नुकसान, ठीक है, क्लियर। सो डिज़ाइन अ रफ फॉर्मेट फॉर द इंस्पेक्शन चेक शीट, एक रफ फॉर्मेट आप बना सकते हैं, किसी भी जगह है तो जगह के पार्ट्स या वहाँ पे जो चीज़ें वो लिख सकते हैं, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट के पार्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी इंस्पेक्शन करनी होगी तो ये टॉपिक्स आपकी इंस्पेक्शन में इंक्लूड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक जगह की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो उस जगह में आपने इंस्पेक्शन की में फायर सेफ्टी को टच करना होगा, हाउस कीपिंग, सफाई सुथराई तो देखना होगा। हाउस कीपिंग जानते हैं किसे कहते हैं, हाउस कीपिंग कहते हैं
صفائی ستھرائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر ایک چیز کو اس کی پراپر جگہ پہ رکھنا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ چیئر یہاں پہ پڑی ہے تو یہ ہاؤس کیپنگ نہیں ہے. یہ جب یہاں پہ آ جائے گی بالکل اسٹریٹ آ جائے گی اس کے ساتھ تو یہ ہاؤس کیپنگ ہو گئی. ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. گن کو ڈسٹ بن میں, کپڑوں کو اپنی کبرڈ میں, کتابوں کو اس کی کبرڈ میں. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے انوائرمنٹل ایشوز ہونے چاہیے انسپیکشن میں, گرمی سردی لائٹنگ. ٹریفک روٹس کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا آپ نے انسپیکشن میں. کیمیکل سیفٹی کے ٹاپکس بھی ہونے چاہیے انسپیکشن میں. مشینری سیفٹی کے ٹاپکس بھی ہونے چاہیے انسپیکشن میں. الیکٹریکل اور ویلفیئر فیسلٹیز. ویلفیئر فیسلٹیز کسے کہتے ہیں؟ بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں. واش رومز ہو انسان کے, واش رومز, ریسٹ رومز, کھانے کی جگہ, پینے کا صاف پانی. تو دیکھیں انسپیکشنز مسٹ فالو تھرو انٹو ایکشن. انسپیکشن جو ہے اس کو آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا, ایکشن میں لانا ہوگا. کیسے؟ ریپیئر ڈیمیج فائر ایکسٹنگوشر بریکٹ. اب فار ایگزامپل وہ بریکٹ جس میں آپ نے فائر ایکسٹنگوشر رکھا ہوا ہے نا, اس طرح بریکٹ سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بریکٹ وہ خراب ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مینٹیننس انجینئر کی. اور ٹائم فریم بھی آپ دے دیں گے کہ اس ٹائم تک اس نے ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ایکٹیو مانیٹرنگ. ٹھیک ہے. کلیئر ہے آپ کو؟ اب ہم آ جاتے ہیں ری ایکٹیو مانیٹرنگ. ری ایکٹیو کہتے ہیں حادثات کے ہونے کے بعد, ڈیلنگ وتھ تھنگز دیٹ وینٹ رانگ, جو کہ آلریڈی غلط ہو چکا. ٹھیک ہے. ایکسیڈنٹ, انسیڈنٹ, ill health and other unwanted events and situations. جب حادثات ہو جائیں, واقعات ہو جائیں, لوگ بیمار ہو جائیں یا اور نہ چاہنے والے واقعات ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ ہائی لائٹ ایریاز آف کنسرن. دیکھنا ہوگا کہ کن کن جگہوں پہ مسائل موجود ہیں. تھنگز دیٹ ہیو آلریڈی گون رانگ, کیا کیا مسائل آلریڈی چل رہے ہیں, اور میئرس فیلور, اور کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ 2 میتھڈ سے سبق سیکھیں گے. کیسے؟ لیسنس فرام ون اسپیسیفک ایونٹ اینڈ ایکسیڈنٹ. ایک حادثہ ہوا ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ چھت سے گر گیا ہے, یہ تو ایک حادثہ ہے. اس حادثے سے سبق سیکھیں کہ کیا مسائل تھے, کیا وجہ تھی کہ یہ گرا ہے, کیا مینس کے مسائل ہیں, ان مسائل کو حل کریں. یہ تو ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈیٹا کلیکٹڈ اوور اے پیریڈ, مینس کے ڈیٹا کو کلیکٹ کریں. سال میں کتنے حادثات ہوئے ہیں؟ 100 کا ڈیٹا کلیکٹ کریں, 100 کی وجوہات معلوم کریں, ان وجوہات کے مطابق ایکشن پلان کریں. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یا ایک حادثے سے ایک سبق سیکھیں اور یا سارے حادثات کا نچوڑ نکال کر ان سے سبق سیکھیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم نے ایکٹیو مانیٹرنگ میں اس کی ایگزامپلس پڑھی تھی, یاد ہے آپ کو؟ تو کیا ایگزامپلس تھیں اس کی؟ Safety survey, sampling, health surveillance, benchmarking. اب یہ ریئیکٹیو کی ایگزامپلس ہیں. ڈیٹا کلیکٹنگ اینڈ رپورٹڈ اباؤٹ ایکسیڈنٹ. ڈینجرس اکرنس, کوئی اس طرح خطرناک واقعہ ہو جائے جس میں نقصان پہنچنے کے امکانات زیادہ ہوں. نیئر مسز ہو جائیں, لوگ بال بچ جائیں حادثات. ill health cases, لوگ بیمار ہو جائیں. کمپلینٹس ہو جائیں یا انفورسمنٹ ایکشن یا کوئی قانونی کارروائی ہو جائے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے. تو یہ ایگزامپلز ہیں کس چیز کی؟ ریئیکٹیو. اس کے علاوہ بھی ایگزامپلز ہیں. ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن. ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن آپ حادثات کے ہونے سے پہلے کر لیتے ہیں کیا بعد میں؟ جب حادثہ ہوگا تو انویسٹیگیشن کریں, تو وہ بھی اس کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جو کہ آگے آئے گی. ٹھیک ہے. تو آپ جب یہ حادثات جب ہو جائیں گے تو اس سے آپ کیا اخذ کریں گے؟ اسسٹ ان اینالائزنگ ٹرینڈس. آپ ٹرینڈ کو دیکھیں گے, ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے, کون سے ایونٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم زیادہ ہو رہے ہیں, کون سے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. آیا گرنے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں, آیا الیکٹرک شاک کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں, آیا فائر, آگ سے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے, ٹرینڈ دیکھیں گے اور پیٹرن بھی دیکھیں گے کہ کون سی انجریز زیادہ ہو رہی ہیں. آیا ہیڈ انجری زیادہ ہو رہی ہے, آیا آرم انجری زیادہ ہو رہی ہے, آیا ہینڈ انجری زیادہ ہو رہی ہے, یا فٹ انجری زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ ٹرینڈز اینڈ پیٹرنس کو آپ نے دیکھنا. کلیئر. تو یہاں پہ آپ سے ایک کوشچن ہے کہ an organization has 2 sites carrying out similar operations. 2 سائٹس ہیں, سیم کام ہو رہا ہے. کمپنی A has 300 workers and has had 10 accidents. کمپنی A میں کتنے ورکرز ہیں؟ 300. اور کتنے حادثات ہوئے ہیں؟ 10. اور کمپنی B میں 150 ورکرز ہیں اور وہاں پہ کتنے حادثات ہوئے ہیں؟ 5.
تو کس کی پرفارمنس بیٹر ہے آپ کے خیال میں؟ So دونوں کی Same. کیا ہے سیم. سیم. ٹھیک ہے. Yes. تو جس طرح ہم نے ریئیکٹیو میں یہ پڑھا کہ اس کی ایگزامپلز یہ ہیں: ایکسیڈنٹ، ڈینجرس اکرنس، نیئر مس، ایل ہیلتھ کیسز، ورکر کمپلینٹس، انفورسمنٹ ایکشن ہیں یہ. Yes. اس کے علاوہ اور کون سی ہے؟ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ہے. Yes. اس کے علاوہ یہ بھی ہے ایکسیڈنٹ ریٹ بھی اس کی ایگزامپل. واٹ از ایکسیڈنٹ ریٹ؟ ایکسیڈنٹ ریٹ ایکسیڈنٹ پر 1000 ورکرز. 1000 ورکرز میں آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. وہ کیسے؟ تو ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ریٹ کیا ہے؟ نمبر آف ایکسیڈنٹس ڈیورنگ اے اسپیسیفک پیریڈ. کتنے مینس کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، Yes. کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج نمبر آف ورکرز ڈیورنگ دی سیم پیریڈ. کتنے ایوریج لوگوں نے کام کیا ہے، ملٹیپلائی بائی 1000. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں؟ 10. Yes, sir. کتنے ورکرز نے کام کیا؟ 300 ملٹیپلائی بائی 1000. اس سے جو آنسر آئے گا وہ آپ نوٹ کر دیں. پھر اس کے بعد 150 ورکرز ہیں نیچے Yes. دوسری کمپنی میں، اور کتنے حادثات ہوئے ہیں؟ 5. تو اوپر 5 لکھ دیں گے. اس کا آنسر آپ نکالیں تو دونوں کا آنسر کیا آئے گا؟ Same. سیم آئے گا. تو دونوں کی پرفارمنس کیا ہوگی؟ سیم. سیم. ٹھیک ہے. Yes. تو آپ ایکسیڈنٹ ریٹ جو ہے یہ بھی ایگزامپل ہے کس چیز کی؟ ریئیکٹیو. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ Yes, sir. تو دیکھیں جب بھی آپ ایکسیڈنٹ ڈیٹا کو یوز کریں گے کمپنی کے لیے تو اس سے کچھ اسٹیٹسٹکس نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ Yes. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز نکلیں گے نا. Yes. Yes, sir. تو اس سے آپ کو پوٹینشیل ایشوز کا پتہ لگ سکتا ہے کہ کیا پوٹینشیل ایشوز موجود ہیں. ٹھیک ہے. Yes. ڈیٹا کو مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک دفعہ فیکٹس اینڈ فگرز نکل آئیں تو وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. اس میں پھر تبدیلی وغیرہ آپ نہیں لا سکتے. اسی ٹائم تبدیلی آ سکتی ہے کہ جب آپ اس کو کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات انسیڈنٹس جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے. تو جب انسیڈنٹس رپورٹ نہیں ہوں گے تو وہ اس فارمولے میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا. تو اس سے پرفارمنس بہتر ہو جائے گی آٹومیٹیکلی کہ خراب ہو جائے گی؟ خراب. اس سے پرفارمنس آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی؟ Yes, sir. ریئل ٹرمز میں تو خراب ہو جائے گی لیکن جو کمپنی کے حساب کتاب ہے Yes, sir. اس کے مطابق تو وہ بہتر ہو جائے گی. Yes, sir. اب مثال کے طور پر کمپنی میں 5 حادثات ہوئے، وہ رپورٹ نہیں ہوئے، وہ رپورٹ ہی نہیں ہوئے، تو وہ اس فارمولے میں آئیں گے؟ پھر No, sir. فارمولے میں جب نہیں آئیں گے تو آٹومیٹیکلی کمپنی جب دیکھے گی تو پرفارمنس اس کی بہتر ہو جائے گی. مطلب ان نیگیٹو ٹرمز. لیکن اگر ریئل ٹرمز میں دیکھا جائے تو وہ تو حادثات ہوئے ہیں نا. Yes. Yes, sir. ٹھیک ہے نا. Yes. ان ریئل ٹرمز تو وہ حادثات ہوئے. Yes. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک دم سڈن انکریز ان رپورٹنگ آف انسیڈنٹ کین سجیسٹ ڈیکریز ان پرفارمنس. اگر ایک دم انکریز ہو جائے رپورٹنگ میں مینس رپورٹنگ ایک دم تیز ہو جائے تو آٹومیٹیکلی پرفارمنس کیا ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کلیئر. سو کوڈ بی ڈیو ٹو امپرووڈ رپورٹ. کلیئر. Yes. ادر ریئیکٹیو میجرس میں انفورسمنٹ ایکشن بھی ہے. انفورسمنٹ ایکشن ہے کہ نہیں؟ Yes, sir. Yes, sir. انفورسمنٹ ایکشن کسے کہتے ہیں؟ جو قانونی کارروائی. پولیس چھاپا لگا دیا جو ہے تو آڈٹ کر لیا اس کے مطابق جیل ہو جائے کسی کو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے. آفن ریکوائرڈ ڈیورنگ پری ٹینڈر کوالیفیکیشن. تو جب بھی کوئی بندہ کوئی کانٹریکٹر بڈنگ کرتا ہے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی تو نہیں ہوئی. Yes. اور اس کے علاوہ سیول کلیمز بھی جو ہے تو اس کی ایگزامپل ہے. سیول کلیمز کسے کہتے ہیں؟ جو ورکر زخمی ہو جاتے ہیں نا، ورکر جو زخمی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کمپنی کے اوپر کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، کیس کرتے ہیں. تو وہ کیسز جتنے زیادہ ہوں گے تو اتنا ہی کمپنی کو نقصان زیادہ پہنچے گا. Yes. ٹھیک ہے. تو وہ کیسز جو ہیں یہ بھی ریئیکٹیو کی ایگزامپل ہے. کیونکہ کیس کب چلے گا؟ حادثے سے پہلے کہ حادثے کے بعد؟ حادثے کے بعد. ٹھیک ہے. سو ٹوٹل کاسٹ آف کلیمز کین بی کیلکولیٹڈ. کلیمز کو آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. کتنے کلیمز ہوئے ہیں، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس وجوہات کے مطابق آپ ایکشنز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں بی افیکٹڈ بائی ایڈورٹائزنگ کمپین ڈسسیٹسفیکشن ود آرگنائزیشن. جتنی آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، جتنی آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو اتنا ہی کیا ہوگا؟ سول کلیمز بڑھیں گے کہ کم ہوں گے؟ جتنی آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں سر گے. کس چیز کی؟ مینس کہ لوگوں میں مثال کے طور پر آپ ورکرز ہیں، آپ کو اپنی رائٹس کا نہیں پتہ کہ میں اگر زخمی ہو جاؤں تو میں کیس بھی کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیس کر سکیں گے. لیکن میں ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہوں، آپ میں اویئرنیس لے کے آ جاتا ہوں، کمپینس چلاتا ہوں. اب کہتا ہوں کہ کمپنی سے آپ خوش نہیں ہیں، یہ کمپنی آپ کے ساتھ زیادتی کری تو آپ کیس کر سکتے ہیں.
تو پھر کیسز آپ کرنے لگیں گے, Yes, sir. کرنے لگے, آپ کا شعور آ جائے گا نا, Yes, sir. آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ لگ جائے گا. Yes, sir. تو جتنے کمپینز ہوں گی, جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی, جتنے کمپنی آپ کے ساتھ اگر رائٹلی نہیں چل رہی تو پھر آپ سیول کلیمز کریں گے, تو آٹومیٹیکلی سیول کلیم زیادہ ہو جائیں گے. Yes. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ Yes, sir. اچھا, تو واٹ از مینٹ بائی ایکٹیو مانیٹرنگ؟ پروایکٹیو یا ایکٹیو دونوں اس کے ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے, پرو اور ایکٹیو اس کا ایک ہی مطلب, پروایکٹیو ایکٹیو. تو پروایکٹیو کسے کہتے ہیں؟ جو حادثات سے پہلے بفور ایکسیڈنٹس. ٹھیک ہے, لوکنگ ایٹ کنٹرول میجرز بفور ایکسیڈنٹس. اینڈ واٹ از مینٹ بائی ریئیکٹیو مانیٹرنگ؟ لوکنگ ایٹ کنٹرول میجرز آفٹر ایکسیڈنٹس. Give examples of active monitoring techniques. Active monitoring surveys, and what topics could be considered in a general workplace? کون سے topics آپ include کریں گے؟ فائر سیفٹی کے, الیکٹریکل کے, ہاؤس کیپنگ کے, کیمیکلس کے, بایولوجیکل کے, یہ تمام ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ واٹ آر ایکسیڈنٹ ریٹس یوز فار؟ ایکسیڈنٹ ریٹس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو پوٹینشیل ایشوز کو فائنڈ کرنے کے لیے, تاکہ ڈیٹا مینیپولیٹ نہ ہو, تاکہ پراپر رپورٹنگ ہوتی رہے. ٹھیک ہے نا, اس کو کرنے کے لیے آپ ڈیٹا کو کیلکولیٹ کریں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ Yes. تو یہاں تک کافی, Yes, sir. کافی. آپ اس کو اسٹڈی کریے. ٹھیک ہے.